السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. میرے عزیزو، شفا دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. طبیب دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا. ضر ولا نفع، نفع کی چیز اللہ نقصان میں بدل دے، نقصان کی چیز نفع میں بدل دے. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں عصا ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں قَالَ هِيَ عَصَا، میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں پتے جاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، بہت سارے کام میں اس سے لیتا ہوں، اور یہ سنت بھی ہے. تو فرمایا کہ ذرا یہ نفع والی چیز ہے نا. یقین اب اللہ دکھا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو نفع والی ہے تو اس میں اللہ کا ارادہ ہے. وہ نفع اپنی ذات سے نہیں دے سکتی. اپنی ذات سے نہ بھینس دودھ دے رہی ہے، نہ شہد کی مکھی شہد دے رہی ہے، نہ پھلوں سے یہ رس خود بخود آ رہا ہے. یہ چیزوں کی اپنی ذات سے نہیں ہو رہا، نہ یہ چیزیں خود دے رہی ہیں. ایسا نہیں ہے. نہ سورج اپنی طاقت سے نور دے رہا ہے، نہ چاند اپنی طاقت سے چاندنی بکھیر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. تو کہا یہ لاٹھی پھینکی، لاٹھی پھینکی تو پھر وہ اژدہا بن گیا. وہ کیسا اژدہا؟ قرآن اس کی خود تفصیل بیان کرتے ہیں. تو نفع والی چیز نقصان میں. رکابی نے پکڑیں تو کہا یا اللہ یہ تو اتنا بڑا سانپ، اور پھر یہ کیسے پکڑیں؟ تو دم سے پکڑنے کی کہا نہیں، سر سے پکڑو. جیسے ہی سر کو ٹچ کیا تو وہی عصا بن گیا. اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے کرے. ما شاء اللہ کان وما لا شاء لم یکن، جو چاہے کرے. یہ اللہ، صرف ایک اللہ ہے جو قادر مطلق ہے. تو اب یقین بن ہم بیمار ہوتے ہیں تو ایک دم دھیان کہاں چلا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے تم صدقے سے شفا حاصل کرو، اور صدقہ بری موت سے، بری بلاؤں سے، بری آفات سے، ان سے نجات دیتا ہے. تو اب ہمارا یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب اللہ کے سپرد. میرے عزیزو، یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم رب کو سب سے اخیر میں نہیں، رب سب سے پہلے. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یا انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، یا انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے، تو کہا موسیٰ ریحان کے پتے کوٹ کے کھا لیں، شفا ہو جائے گی. تو ریحان کے پتے کوٹ کے کھائے، درد ختم ہو گیا. کچھ عرصے بعد پھر درد کی کیفیت ہوئی تو خود گئے پتے کوٹ کے کھائے، درد کم نہیں ہوا، بڑھ گیا. کہا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ پہلے میں نے کھایا درد ختم، اب کھایا درد اور بڑھ گیا. کہا اے موسیٰ، ان پتھروں میں یا ان درختوں میں یا ان جو جڑی بوٹیاں جو اس وقت تھیں، کہا ان میں شفا نہیں ہے. شفا میرے امر میں ہے. میں جس چیز کو ارادہ کرتا ہوں، چاہے وہ نفع کی ہو نقصان میں بدل جاتی ہیں، نقصان کی ہو نفع میں بدل جاتی ہے. آگ ہو اور آگ کی صفت جلانا ہے، میرا امر ہوگا تو جلا نہیں سکتی. چھری ہے، اس کی صفت کاٹنا ہے، میرا امر ہوگا وہ کاٹ نہیں سکتی. کنواں ہے، ڈبوتا ہے، میرا امر ہوگا نہیں ڈبو سکتا. پانی ہے لے کے ڈبو دیتا ہے. فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو آپ سمجھے، یہ یقین اس کو بنانا ہے. تو اب یہ یقین بنے گا کیسے؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں، خالد بن ولید میدان جنگ میں اترے. تو جنگ میں اترے تو جو اس طرف سے سپہ سالار لڑ رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہے اے خالد، میری تلوار اس زہر سے آلودہ ہے، اور ایک قطرہ اس زہر کا زمین پہ گرایا کہ اگر، اور اس قطرے کے گرنے سے آگ بڑک اٹھی. جب آگ لگی کہ اس سے میں نے اپنی تلوار کو مہینوں رکھ کے بگویا ہے، اور اگر یہ ذرا بھی آپ پہ لگی نا تو آپ گئے.
تو خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ اگر یہ زہر کی شیشی میں پی جاؤں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ کہا بالکل۔ تو اب خالد بن ولید نے وہ شیشی یوں پکڑی اور ایک دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اب وہ یوں دیکھ رہا ہے کہ اب گرے اب گرے اب گرے اب گرے۔ تو حضرت خالد بن ولید مسکرائے کہ مجھے میرے نبی کے ارشاد پہ یقین ہے، اس دعا کے پڑھنے کے بعد کوئی زہر تاثیر نہیں کرے گا۔ تو وہ مد مقابل لڑنے کے لیے آئے تھے اپنی فوج کی طرف سے، تو وہ اب اسلام کی طرف سے اپنی فوج سے لڑنے لگے۔ یہ کرامت، یہ دعا کی، نبی کی ارشاد کی، عظمت کی، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو میرے عزیزو، ابو درداء سے لوگ پوچھنے لگے آپ کے گھر میں آگ لگ گئی؟ تو وہ کہتے میرے گھر میں نہیں لگی۔ کہا گھر میں آگ لگ گئی ہے؟ کہا نہیں میرے گھر میں نہیں لگی۔ کہا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے؟ 4 آدمی مکمل ہو گئے آئے۔ تو اس میں سے آخر میں جب چوتھے نے کہا کہ نہیں نہیں حضور، آگ آپ کے گھر کے قریب آ چکی تھی، لیکن آپ کے دیوار کے قریب آتے ہی آگ بجھ گئی۔ تو فرمایا مجھے یقین تھا میرا گھر نہیں جل سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کا گھر سلامت رہتا ہے بلاؤں آفات سے، مصیبتوں سے۔ میں نے تو دعا پڑھ لی تھی، میں نکلا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا میرا گھر جل جائے۔ کہا وہ دعا کون سی ہے؟ کہا وہ آسان ہے، اللہم ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لا شاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ وہی دعا ہے۔ تو صحابہ کا یقین تھا، یقین بنایا تھا میرے نبی کے ارشاد پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیسر کسرا فتح ہو کے جب سارا مال غنیمت آیا تو حضرت عمر کچھ ڈھونڈنے لگے۔ تو صحابہ نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا مجھے کچھ کمی نظر آ رہی ہے۔ کہا امیر المومنین اتنا سارا مال آپ کو پھر بھی کمی نظر آ رہی ہے؟ کہا نہیں، میرے نبی کا ایک ارشاد مجھے یاد آیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیسر کسرا کے بیگمات کے سونے کے کنگن تمہارے پیروں میں آ کے گر جائیں گے۔ تو اب یہ سارا مال آ گیا، وہ کنگن نہیں، میرے نبی کا ارشاد سچ تھا، سچ ہے، سچ ہو کر رہے گا۔ تو جب انہوں نے بورے خالی کیے تھے، کہا اس کو ذرا جھاڑ کے دیکھو، تو وہ بورے جھاڑے، کنگن اس سے نکلے۔ جب کنگن باہر یوں گرے، حضرت عمر نے فرمایا صدق اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ یہ یقین تھا اللہ کے نبی کی بات پہ صحابہ کا، یہ یقین۔ آپ نے فرمایا تھا اے عمر، آپ کے زمانے میں ایک عورت آئے گی، لڑکی ہوگی کنواری، وہ یمن سے آئے گی مدینہ، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہ ایسے سلامت پہنچے گی اسے رستے میں کوئی اوپر دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو جب وہ لڑکی آئی، حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا کیسے آئی؟ کہا اکیلے آئی۔ کس کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں۔ کہا سفر کیسے کیا؟ کہا میں جہاں جہاں پہنچتی اس علاقے قریے والے بستی والے میرا ایسا استقبال کرتے جیسے میں ان کے گھر کی بچی ہوں، اور جب وہ مجھے رخصت کرتے میرے پیچھے ایسے روتے جیسے گھر والے اپنی بچی کے پیچھے روتے ہیں، اور پھر جب میں اگلے قبیلے کے پاس آتی، اگلے قصبے کے پاس آتی، وہ بھی یہی معاملہ میرے ساتھ کرتے جیسے پچھلوں نے کیا تھا، جیسے کہ اپنی بچی بہن کو رخصت کیا جاتا ہے یا خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تو پھر بھی حضرت عمر نے فرمایا صدق اللہ ورسولہ، آج وہ دن آ گیا، اسلام غالب آیا۔ اور جب اسلام غالب آتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں عزت اسلام سے دی، اسلام سے۔ کسی اور نقشوں میں عزت ڈھونڈنا چاہیں گے ذلیل و خوار ہو جائیں گے، عزت ہاتھ بھی نہیں لگے گی، وہ چڑیا کی طرح اڑ جائے گی۔ تو یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے نبی کی ارشادات کی تکمیل ہو، یقین ہو کہ اسی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ حضرت علی گھوڑے پہ سوار ہیں، کسی نے پوچھا گھوڑے کے کتنے پیر ہیں؟ بتا دیتے 4، نہیں، حضرت علی اتر کے آئے، اتر کے گننے لگے 1 2 3 4۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ امیر المومنین اوپر سے ہی کہہ دیتے۔ کہا پتہ نہیں اللہ میری بات غلط کر دیتے، میں اوپر بیٹھا ہوں، نیچے اتر کے پیر گنے، کہا نہیں 4 ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہماری باتیں، ہمارے نظریات، ہمارا اختلاف،
ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، ہمیں وہ اچھا نہیں لگ رہا، ہمیں اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی. بھائی میں کون ہوتا ہوں؟ میں کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھ لوں، مجھے رب، میرا رب مجھے اچھا، اگر میں رب کی نظر میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں تھیک ہوا، دنیا برا کہے تو میں برا سہی، لیکن وہ اچھا کہے. اپنے آنکھ شیشے کی نظر میں کیسے ہم اپنے کبھی گال، آنکھ، لباس، سو دفعہ چہرے پر ہم کنگھی پھیرتے ہیں، سر پہ کتنا اپنا خیال کرتے ہیں. لوگوں کو اچھا لگے، بھائی اللہ کو بھی اچھا لگے، اس کے لیے صفات محمدی ہونی چاہیے، اس کے لیے سنت محمدی ہونی چاہیے، اس کے لیے عشق دل میں محمدی ہونا چاہیے. میرے عزیزو، یہ عرض ہے، یہ گزارش ہے خدا را. محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جو کائنات میں سورج کی روشنی کہاں تک جاتی ہے، کہیں کہیں تو جاتی نہیں ہے. میرے نبی کا دین تو وہاں بھی گیا جہاں سورج بھی نہیں جاتا، میرا نبی کا دین وہاں بھی گیا. تو میرے عزیزو، اتنی خوبصورت محفل، میں دعا دیتا ہوں، اللہ گواہ میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے دلی محبت کرتا ہوں. میں نے عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے. جو صفات اللہ نے انہیں دی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس صدی کے بہت کم لوگ ہیں جو اس صفات تک پہنچنے میں، یہ اللہ کی توفیق بھی ہے، ماؤں کی تربیت بھی ہے. تو ان کی ماں بھی تو محمودہ سلطانہ تھی، ان کے والد صاحب شیخ لیاقت حسین بھی معمولی آدمی نہیں تھے. اللہ نے ان کو ساتھی بھی پھر اللہ نے انہیں ایسے دیے. روز رسول میں جانا، میں معافی چاہتا ہوں، یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ کی قسم ایسے لوگوں کی قدر کریں، ایسے لوگوں کی قدر کریں، ایسے لوگوں کی. تو ان کی جو اہلیہ ہے ہماری بھابی طوبہ، وہ بیمار ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا خیر فرمائیں. اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، نظر بس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اس جوڑی کو السیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برکت سے اللہ سلامت رکھے. اور باقی جتنے بھی مومنین و مومنات ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی ازواجی زندگی کو شرور و فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایکسپریس کے اس خوبصورت نشریات کو قبول فرمائے اور اس کے یہ دریا سے تمام عالم کو سیراب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق بخشے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.